السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے دا پرلز آف قرآن پارہ نمبر 5 محسنات۔ محسنات سے کیا مراد ہے؟ نیکوکار عورتیں اور پاک دامن عورتیں، یعنی جو کہ اللہ کے مقرر کردہ ضابطہ کے تحت شادی شدہ عورتیں جو کہ دیگر مردوں کے لیے حرام ہیں۔ نکاح آتا ہے اسی سلسلے میں تاکہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ جون سا ہے وہ ہے صرف اور صرف نکاح، جو کہ ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے، نہ کہ آپ چوری چھپے دوستیاں کرتے پھریں۔ کیونکہ دیکھیں چوری چھپے جو دوستی ہے اس سے کیا مراد ہے، یعنی نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا۔ جس طرح سے آج کل ایک ٹرینڈ بہت زیادہ چل پڑا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جا کے باغوں میں ملتے ہیں یا پھر کہیں پہ بھی کوئی ایسے جگہ پہ جہاں پہ وہ کھلم کھلا اس دوستی کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ انہیں کوئی عار محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں، یعنی جو کہ ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا یہ کیا ہے، یہ اسلام ہمیں اس سے منع فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ باطل طریقے سے جو مال کھانا ہے، یعنی جھوٹ، دھوکہ دہی، رشوت، ڈاکہ، ظہیرہ اندوزی، اس کے ذریعے ناجائز منافع کھانا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے کہ یہ سب چیزیں اسی طرح سے ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہوتا ہے، مثلاً بلا ضرورت فوٹوگرافی، ریڈیو، ٹی وی، VCR، ویڈیو فلمیں اور فحش کیسٹس وغیرہ، ان کا بنانا، بیچنا، مرمت کرنا سب کیا ہے، ناجائز ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اسلام کے منافق کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، کہ کوئی بھی حرام کام نہیں کرنا جو کہ دھوکہ دہی پر مشتمل ہو۔ باطل چیزوں سے اور باطل کمائی سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے قتل نفس، یعنی مشکلات کا علاج جون سا ہے، یہ دھوکہ دہی سے، فریب سے مال کمانا کوئی بہت بڑا اور اعلیٰ کام نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم اس کے بغیر ہم کوئی کما ہی نہیں سکتے۔ اور مشکلات کا علاج خودکشی کرنا نہیں ہے، خودکشی چونکہ حرام ہے، خودکشی کرنے والا جہنم میں اپنی جان کو مارنے کا اعادہ کرتا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ اسی طرح جو شرک ہے کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہے، شرک سب سے بڑھ کے گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، قتل کرنا، وہ بھی ناحق، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے شرک کے بعد فوراً ہی والدین کی نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے۔ اور دیگر کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سود کھانا اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جھوٹ کو تو ہم نے شاید اس کو کبیرہ گناہ جانا ہی نہیں، جبکہ یہ جھوٹ ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، وہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور بچتے رہنا چاہیے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان جو جسمانی بناوٹ ہے، استعداد ہے، اس کی صلاحیت کا فرق رکھا گیا، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت یہ نازل ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جو مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے جو اس جسمانی قوت، جیسا کہ یہ دیکھیں نا، مرد کیا ہے، قوام بنائے گئے ہیں، یعنی منتظم ہے، جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت دی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کا یہ مطلب ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت، طاقت اپنی حکمت اور ارادہ کے مطابق عطا کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ اور انعام ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم تو مردوں کے بالکل برابر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میں نے انہیں ایک درجہ زیادہ فضیلت دی ہے۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ بھی کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے، وہ محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب اور محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اور جو نیک خواتین ہوتی ہیں وہ مردوں کی برابری نہیں کیا کرتی، جو کہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں کیا کرتی ہیں، اس کی مال کی حفاظت اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، نہ کہ مردوں کی غیر موجودگی میں وہ ادھر ادھر کیا کریں، جا کے منہ مارتی پھریں، نہیں، بلکہ وہ اپنی اولاد، اپنے گھر، ایون کہ یہ بھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ان کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کو ادھر ادھر اپنی دوستیوں میں نہیں ظاہر کرتی۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد جو بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی تو ایک طریقہ ہے کہ جب آپ اپنے شوہروں کے ساتھ بالکل ایک اچھا معاملہ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ امانت یعنی رکھتی ہیں، ان کی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عصمت کی بھی، اور ان کی یعنی رازداری کا جو خیال رکھتی ہیں، تو وہ کیا کریں گی کہ وہ اچھا برتاؤ اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ بھی کیا کریں گی، اپنے شوہروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گی، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی، یعنی کہ جو کہ دیگر اس کے ساتھ جو لوگ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی رشتہ دار، ماں باپ یا ساس سسر وغیرہ۔ اور دکھاوا تو ہرگز نہیں کرنا، دکھاوا دیکھے ریاکاری جو سی ہے وہ کیا ہے، منع کی گئی ہے، کیونکہ اس میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریاکاری میں جب ہم دیکھیں گے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ بخل جون سا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، لیکن ریاکاری نمود و نمائش کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی وہ متکبر ہوگا، غرور کرے گا، یا پھر کیا ہے، ریاکاری کی طرف وہ جائے گا، یعنی دکھاوا، نمائش اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل لگتا ہے۔ پھر جو بعض اوقات جو لوگ ہیں دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل، یہ جب کہ خود نمائی پر خوب خرچ کرنا ہی دراصل یہ شرک خفی ہے، جو بظاہر تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اندر آپ کا ایک چیز چل رہی ہوتی ہے آپ کے دلوں کے اندر، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی نمائش کریں، کہ ہماری تاکہ کوئی تعریف کرے، تو اس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں جو جبت اور طاغوت کو ماننا کیا کہلاتا ہے، یہ دراصل شرک ہی ہے، یعنی سرکش طاقتوں کے آگے جھک جانا، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہ کریں گے۔ اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے کیا ہے، امانت داری ایک حق ہے،
جسے متعلقہ فرد کو ادا کرنا شرعی ضابطہ ہے اس کا۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل کرنا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا حق مارنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اور معروف میں امیر کی بات ماننا، یعنی جو آپ کا اس وقت امیر بنایا گیا ہے، اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اور ہر طرح کے اختلافی معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کن ہستی ماننا اور ہر طرح کی تعویل سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پاک باز رفیق جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی پاک باز ہیں۔ اور کون ہیں؟ یعنی جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت پائی جا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں رفاقت سے کیا، یعنی دوستی اس ٹائپ کی ہو کہ ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں دوستی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہماری صحبت یا دوستی بری ہوگی تو یقیناً وہ برائی ہمارے اندر بھی آتی جائے گی۔ تو اس کے لیے دو راہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے اہل ایمان یعنی اللہ کی راہ، اور دوسری کون سی ہے؟ اہل کفر یعنی طاغوت کی راہ، سرکش طاقتوں کی راہ یعنی راستہ۔ اس میں انتہائی مختلف سمتوں میں مختلف مقاصد کے لیے برسر پیکار رہنا۔ تو غلطی کا اگر احساس ہو جائے، کوئی برائی یا مصیبت پہنچے، تو اپنی غلطی کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے، اور ہمیں اپنے اندر سے اس غلطی کو دور کرنا ہے۔ کیونکہ سلام اب آگے اس چیز کے اندر کیسے ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے سے سلام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ جامع الفاظ ہے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور سلام کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ السلام یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے جو اس نے زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، بس اسے کیا کرو؟ پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرمایا جاؤ پھر سلام کرو فرشتوں کے اس گروہ کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، پھر غور سے سننا جو وہ تمہیں کہیں، کیونکہ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ یعنی نمبر 1 بیمار کی مزاج پرسی کرنا، نمبر 2 جنازوں کے پیچھے چلنا، نمبر 3 چھینک کا جواب دینا، نمبر 4 کمزور کی مدد کرنا، نمبر 5 مظلوم کی فریاد رسی کرنا، نمبر 6 سلام پھیلانا، اور نمبر 7 قسم دلانے کی والے کی کیا کرنا ہے؟ پھر قسم کو پورا بھی کرنا۔ یہ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا ہے؟ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، کیونکہ سلام جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور ایک میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں، وہ طریقہ کیوں نہ بتا دوں جو اختیار کر کے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ کیونکہ آج ہم راستے میں کسی کو سلام کریں نا تو وہ بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے، او ہو، یعنی عورت عورت کو کرے اور مرد مرد کو، تو وہ کہتے ہیں میں نے مڑ کے باقاعدہ پہ دیکھیں گی کہ کس نے سلام کیا، یعنی رواج ہی نہیں ہے نا۔ تو ظاہر ہے جب تک ہم رواج کو فروغ نہیں دیں گے تو سلام ہم کیسے کریں گے؟ لہٰذا ہمیں سلام کب کرنا ہے؟ ملاقات کے وقت، گفتگو سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ سلام سے پہلے بات شروع کر دے جواب نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، برکت والا اور بہت ہی عمدہ۔
پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا جب دو آدمی ملیں تو سلام میں پہل کون کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہو، یعنی جو سلام میں پہل کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ تو چھوٹے بچوں کو سلام کرنا سکھانے کے لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ تو اور کیا کرنا چاہیے کہ سوار جون سا ہوگا وہ پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، تھوڑے افراد زیادہ افراد کو، اور عام حالات میں چھوٹے بڑوں کو سلام کرے۔ لیکن کب سلام نہیں کرنا چاہیے؟ جب لوگ قرآن اور حدیث پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہوں۔ اور پھر کب نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا شخص جو تلاوت کر رہا ہو، پڑھائی کے وقت خطبہ دینے اور سننے میں مصروف شخص کو سلام نہ کیا جائے، جب کوئی اذان دے رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو، کسی مجلس میں دینی موضوع پر بات ہو رہی ہو، استاد پڑھانے میں مصروف ہو، قضائے حاجت یا نہاتے وقت، حرام کام کے ارتکاب کے وقت، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کریں۔ اگر وہ سلام کریں تو صرف وعلیکم کہیں۔ ملے جلے بیٹھے یہود و مسلمان نصارہ تو سلام اگر ہوں تو سلام کر سکتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی سلام نہ کریں۔ تو مکمل سلام کیا ہے؟ السلام علیکم 10 نیکیاں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ بیٹھے بٹھائے آپ لوگ یہ نیکیاں مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ غیر مردوں کو سلام کرنا، فتنے کا ڈر نہ ہو تو سلام کر سکتے ہیں، محتاط رویہ البتہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے سلام کے علاوہ مصافحہ اور معانقہ بھی ہوتا ہے۔ مصافحہ کیا ہوتا ہے؟ ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا، اور معانقہ بغل گیر ہونا یعنی گلے ملنا۔ اور پھر جب قتل مومن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، کسی مومن کا قتل کرنا۔ پھر آگے جو پڑھ آتا ہے ہجرت، اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراخی ہے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہی ہے دراصل۔ نماز کی اہمیت کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی ہے۔ ذکر الہی، نماز کے بعد کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور شیطان سے انسان بچا رہتا ہے۔ سرگوشیاں، سرگوشی کیا ہے؟ صدقہ، نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی کیا ہوتا ہے؟ کان میں جس طرح سر سے سر جوڑ کے نہیں، اکثر آپ دیکھیں گے محافل میں کہ اس طرح سے کام کیا جاتا ہے، جو کہ غلط چیز ہے۔ لیکن اگر صدقہ، نیکی یا اصلاح کی بات ہے تو پھر سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ غیبت، چغلی یا حسد کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے سرگوشی کرنے کی، یہ منع ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ اپنی کوئی بات کر رہے ہوں لیکن سامنے والا پرسن جو ہے سرگوشیاں جب کرنا شروع کر دے گا تو سامنے والے پرسن کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے۔ صلح میں خیر ہونی چاہیے، شوہر اور بیوی میں رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا بہتر ہے، نہ کہ واویلا کرنا۔ آخرت کا ثواب جلد باز طبیعت کی وجہ سے صرف دنیا میں بدلا چاہنا کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے کام اپنا جاری رکھنا ہے اور شعوری ایمان رکھنا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر شعوری طور پر عمل کرنا دراصل ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ عزت، دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جن مجلسوں میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ روک نہیں سکتے تو کوشش کریں وہاں پہ بیٹھے بھی نہ، بیٹھنا وہاں پہ جائز نہیں ہے، آپ اٹھ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ منافقت میں پڑ جائیں۔ منافقت ہے کیا؟ اللہ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز ادا کرنا، اللہ کا ذکر کم کرنا اور شک میں پڑ جانا۔ اور اس نفاق کا علاج کیا بتایا گیا ہے؟ توبہ، استغفار، اصلاح کریں، عمل اللہ سے مضبوط تعلق رکھیں، اس کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے خالص ہوں۔ تو چلیے اللہ کی مقرر کردہ شرعی ضابطوں کی پابندی کا عہد کریں، انشاءاللہ۔ دا پلز آف قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی بھرپور کوشش کرنا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.